ہندوستان میں کیرلا ایک ایسی ریاست ہے جہاں تعلیمی شعبے سے لے کر معاشی اور سیاسی شعبوں میں بھی مسلمانوں کی اجارہ داری ہے، یعنی ان شعبوں میں مسلمانوں کا موقف بہت مستحکم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مردم شماری 2011 کی ہی بات کرتے ہیں تو کیرلا کی آبادی میں 54.7% یعنی 54.7% ہندو، 26.6% مسلمان اور 18.4% عیسائی شامل ہیں۔ چونکہ وہاں کی آبادی میں خواندگی کی شرح تقریباً 7% ہے اور لوگ مذہب سے زیادہ اپنی زبان اور تہذیب و ثقافت کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کیرلا میں سیکولرزم و جمہوریت مضبوط و مستحکم ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں بی جے پی اور اس کی سرپرست تنظیم RSS نے اس پرامن و خوشحال ریاست میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فرقہ پرستی کی بیماری کیرلا کے معاشرے میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ مثال کے طور پر بی جے پی کی لاکھ کوششوں کے باوجود ریاست کیرلا میں بی جے پی RSS کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن اب کیرلا ہی نہیں بلکہ جذبے حب الوطنی سے سرشار امن پسند ہندوستانیوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کیرلا کے دارالحکومت تھرواننتا پورم میونسپل کارپوریشن پر بی جے پی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس نے 101 بلدی وارڈز میں سے 50 پر کامیابی حاصل کی اور جمعہ 25 دسمبر کو اس کے منتخب میئر نے اپنے عہدے کا حلف بھی لیا ہے۔ بی جے پی کے بی بی راجیش نے 51 یعنی 51 ووٹ حاصل کیے، جبکہ CPIM کے RB شیواجی نے 29 اور کانگریس کے امیدوار نے 19 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح کانگریس اور CPIM کی لڑائی میں بی جے پی کا فائدہ ہو گیا۔ ویسے بھی بی جے پی کی لاکھ کوششوں کے باوجود 2016 میں بی جے پی کا صرف ایک MLA او راجا گوپال منتخب ہوئے تھے، جبکہ 2024 میں تھریسور سے اداکار سریش گوپی رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ بہرحال کیرلا کی تہذیب و تمدن اور وہاں پائے جانے والے ہندو مسلم اتحاد سے متعلق آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کیرلا سے تعلق رکھنے والے صنعت کار محمد حارث تھتاراٹی کے بہت زیادہ چرچے ہیں اور ان کی قائم کردہ ایئر لائنس الہند ایئر ہمارے ملک میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ لوگ محمد حارث تھتاراٹی کے بارے میں جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایسے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ قارئین سیاست اور ناظرین سیاست ٹی وی کو محمد حارث اور ان کی الہند ایئر کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں ہندوستانی مرکزی وزارت شہری ہوابازی نے 2 ایئر لائنز کو ڈومیسٹک ایئر لائنز کے شعبے میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، جن میں الہند ایئر لائنز اور فلائی ایکسپریس جیسی شہری ہوابازی کی کمپنی شامل ہے۔ ان دونوں ایئر لائنز کو مرکزی وزارت شہری ہوابازی نے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ الہند ایئر دراصل کیرلا سے کام کرنے والے الہند گروپ کی جانب سے پروموٹ کی جا رہی ہے۔ الہند گروپ کا قیام 1990 کے دوران کالیکٹ میں عمل میں آیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایشیا کی ٹریول اینڈ ٹور مینجمنٹ انڈسٹری کا اہم لیڈر بن گئی۔ الہند گروپ اس کے بانی اور چیئرمین محمد حارث ٹی کی قیادت میں مسلسل ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ حارث نے اپنی کمپنی کو نہ صرف قومی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر لانے کے لیے جان توڑ کوشش کی اور ان کی کوششیں کامیاب بھی ہوئیں اور اب شہری ہوابازی کی ملکی مارکیٹ یعنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں اپنی ایک علیحدہ و منفرد شناخت بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ اس کمپنی کو صرف ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ کا انتظار ہے، جس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپریشنز کا آغاز کر دیں گے۔ مرکزی حکومت نے اڑان اسکیم کے ذریعے ملک میں شہری ہوابازی کی صنعت کو فروغ دینے کی کوشش کے طور پر یہ اجازت دی ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران سارے ملک میں انڈیگو جیسی ایئر لائنز کی ہزاروں پروازوں کو ارکان عملہ کے مطالبات اور تکنیکی یعنی فنی خرابیوں کے باعث منسوخ کرنا پڑا۔ نتیجے میں ہندوستانی شہری ہوابازی کا سیکٹر شدید بحران کا شکار ہو گیا۔ ان حالت میں الہند ایئر کو ملکی شہری ہوابازی کے شعبے میں داخل ہونے کی اجازت کا ملنا فضائی مسافرین کے لیے ایک بہت بڑی راحت ہوگی۔ محمد حارث ٹی کی الہند ایئر اپنے قافلے میں ATR-72-600 طیارے شامل کرتے ہوئے مسافرین کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ بعد میں یہ سعودی عرب، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات،
کویت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش تک اپنی پروازوں کو وسعت دے گی۔ جہاں تک محمد حارث ٹی کا سوال ہے، وہ الہند ایئر چلانے کے ساتھ ساتھ انڈین حج عمرہ ایسوسی ایشن کے بانی جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ انہیں ٹریول اور ٹورزم انڈسٹری کا کافی تجربہ ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات ٹکٹ بکنگ سروس سے کی اور آج اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کی کمپنی کا ٹرن اوور 20,000 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ اس طرح محمد حارث کا شمار کیرلا سے تعلق رکھنے والے ارب پتیوں میں ہونے لگا ہے۔ ان ارب پتیوں میں جوائے الوکاس گروپ کے بانی اور مالک جوائے الوکاس جو 6.7 ارب ڈالر سے لے کر 7 ارب ڈالر کے مالک ہیں، لولو گروپ کے صدر نشین ایم اے یوسف علی جن کی دولت 5.4 ارب ڈالر سے لے کر 7 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے، اور جیمز گروپ کے سربراہ سنی وارکی یہ صاحب 4 ارب ڈالر مالیتی اثاثوں کے مالک ہیں۔ کلیان جویلرز کے مالک ٹی ایس کلیان ارمن، ان کی دولت کا اندازہ 3.6 سے لے کر 3.25 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ اسی طرح کرس گوپالا کرشنن جو انفوسس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی دولت کا تخمینہ 3.5 ارب ڈالر سے لے کر 3.8 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ ایس ڈی شیبو لال، ان کی دولت 1.9 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ اسی طرح رمیش کوہنی جو کینس ٹیکنالوجی کے مالک ہیں اور 3.10 ارب ڈالرز کے مالک بتائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی برجیل ہولڈنگز کے شمشیر ویلی شامل ہے۔ شمشیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ 1.9 ارب ڈالرز کے مالک ہے۔ محمد حارث کی ترقی کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹکٹ بکنگ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر بس سروس شروع کی اور اب شہری ہوابازی کے شعبے میں داخل ہوئے ہیں۔ دی ویک کی ایک رپورٹ کے مطابق الہند گروپ آف کمپنیز کی آمدنی 20,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ کوچین انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اپنا انٹرنیشنل ہب قائم کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ محمد حارث نے الہند بزنس سینٹر 2021 میں قائم کیا۔ اس سے پہلے 2014 میں انہوں نے B2B یعنی بزنس ٹو بزنس پورٹل شروع کیا۔ الہند گروپ آف کمپنیز متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، عمان، کویت اور بنگلہ دیش میں اپنے صارفین کو کم از کم 11 خدمات فراہم کرتی ہے، جس میں بزنس سیٹ اپ، PR خدمات، گولڈن ویزا، ٹریول اینڈ ٹورزم، ریئل اسٹیٹ، اٹیسٹیشن اینڈ ٹرانسلیشن، اضافی قدر ٹیکس سے متعلق خدمات، کارپوریٹ رجسٹریشن اینڈ کنسلٹنسی اور فیملی ویزا سروسز شامل ہیں۔ کالیکٹ میں پیدا ہوئے محمد حارث ٹی نے آرٹس میں BA کیا۔ ان کے خصوصی مضامین میں ہسٹری اور اکنامکس شامل تھے، ساتھ ہی وہ فارماکالوجی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ محمد حارث نے بہت محنت کی اور ان کی محنت کا پھل یہ ملا کہ اب ان کی اس الہند ایئر لائن، انڈیگو ایئر لائنس، ایئر انڈیا ایکسپریس، اکاسا ایئر، اسپائس جیٹ، وستارا، الائنس ایئر، فلائنگ بگ، اسٹار ایئر اور انڈیا ون ایئر جیسی ایئر لائنس کی صف میں شامل ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ کو سترے بالا میں یہ بھی بتایا کہ جو ملیالی باشندے ہوتے ہیں وہ مذہب، ذات پات نہیں دیکھتے بلکہ اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ مشرق وسطیٰ میں کم از کم 35 لاکھ ملیالم باشندے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ خلیجی ممالک، خاص طور پر UAE میں یعنی متحدہ عرب امارات میں ان کی کثیر تعداد دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہاں کھدائی کی جائے تو تیل سے زیادہ ملیالم باشندے نکل پڑیں گے۔